کو سرور آ رہا ہے، یقیناً تیار حضور آ رہا ہے، رسول خدا کا ہے جشن ولادت، دو عالم کے چہرے پہ نور آ رہا ہے، رسول خدا کا ہے جشن ولادت، دو عالم کے چہرے پہ نور آ رہا ہے۔ اور استاد الشورا جن کے مقلدین اور متبعین فہرست متبعین ان کے ہندوستان میں اس وقت اگر درجنوں نعت خوانی کے نہج اور محج پر چلنے والی آواز ہے تو اس میں ہاف درجن مقلدین حضرت حبیب اللہ علیہ ہے، اور اللہ نے عزت نے وہ ملکہ دیا کہ ان سے زیادہ کسی کی نقل نہیں ہوئی اسٹیج دنیا پر۔ خطابت کی دنیا میں غازی ملت علامہ غلام حضور ہاشمی صاحب اللہ اور مسند سخنوری میں حضرت حبیب اللہ فیضی سے زیادہ کسی کی نقالی نہیں۔ آج ایک قہر ہے، ایک تاریخ، ایک سرمایہ سخن ملک ہندوستان کی سخنوری کے حوالے سے جب بھی ابواب باندھے جائیں گے، قلم نگار جب تاریخوں کو نچوڑے گا تو اس وقت تک یہ سخنوری کا باب ادھورا رہے گا جب تک حبیب اللہ فیضی کا نام شامل نہ کرے، جنہوں نے ترنم کو ایک زندگی دی ہے، ورنہ نعتیہ شاعری میں قدیم اور قدیمیت سے آشنائیت والے جو طرز تھے اس کو جدت کی زندگی سے ہم کنار کیا حضرت حبیب اللہ نے۔ وہ لہجہ تشریف رکھتے ہیں، بہترین شاعر اور بہترین تاریخوں پر نظر جن کی ہے حضرت الحاج حبیب اللہ نے۔ وقت زیادہ نہیں، بس ایک شعر اور ایک قافیہ اختر پرواز صاحب اپنے قدیم ریت اور روایات کو روشن بنا کر رکھے ہوئے تھے، جو ان کی شناخت، جو ان کی علامت، جو ان کی پہچان، جو ان کی روایات میں شامل ہے۔ ایک شعر دیکھیے کہ میری جان و دل کو سرور آ رہا ہے، یقیناً تیار حضور آ رہا ہے۔ شعر دیکھیں، رسول خدا کا ہے یوم ولادت، دو عالم کے چہرے پہ نور آ رہا ہے۔ اللہ بھائی شعر دیکھیے کہ لکھی جا رہی ہے شہیدی کی نعتیں، سیاہی کے حصے میں نور آ رہا ہے۔ لکھی جا رہی ہے شہیدی کی نعتیں، لکھی جا رہی ہے۔ لکھی میری جان و دل کو سرور آ رہا ہے، یقیناً تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے 99 جو حضور کے نام مشاہیر ہے، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی 99، اس میں کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ نے حضور کے لیے بھی خاص نہیں کیا ہے۔ اس میں المتکبر، تکبر والا، کبریائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے جو قادر مطلق ہے، اس لیے قرآن میں اس نے کہا لا تمشِ فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ تو کبریائی زیب نہیں، مگر ایک جگہ ہے جہاں غرور کرنا جائز ہے، ایک جگہ ہے جہاں غرور کرنا جائز ہے۔ دیکھیں کہ میری جان و دل کو سرور آ رہا ہے، یقیناً تیار حضور آ رہا ہے، رسول خدا کا ہے یوم ولادت، دو عالم کے چہرے پہ نور آ رہا ہے۔ لکھی جا رہی ہے شہیدی کی نعتیں، سیاہی کے حصے میں نور آ رہا ہے، سیاہی کے حصے میں نور آ رہا ہے، اور کرم کر رہے ہیں وہ مجھ پر مسلسل، محبت پہ ان کی غرور آ رہا ہے۔ کرم کر رہے ہیں وہ مجھ پہ مسلسل، کرم کر رہے ہیں وہ مجھ پہ مسلسل، محبت پہ ان کی غرور آ رہا ہے۔
کرم کر رہے ہیں وہ مجھ پہ مسلسل، محبت پہ ان کی غرور آ رہا ہے۔ آئیے حاضرین، حضرت حبیب اللہ فیضی کا تعارف میں کیا کر مترادف الفاظ میں یوں کہہ لیا جائے کہ لوگ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ان کا تعارف کرنا گویا کہ سورج کو چراغ دکھانا۔ میں چراغ تو نہیں، اس سورج کو سمجھیے کہ موم بتی دکھانے کے برابر ہے۔ ہاں انشاءاللہ، اصل میں چونکہ 4-5 دن سے وہ اختر بھائی جانتے ہیں اور کہ کل پٹنہ میں کیسا ہے وولٹیج مائک بھی تھوڑا سا ہے، تو اس لیے ابھی پورا ربیع الاول شریف سامنے ہے۔ سرکاروں کا کرم ہے، سادات کرام کی برکتیں ہیں، عنایتیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہاتھ خالی تھا مگر زنجیر سے ٹکرا گیا، ایک ہلکا سا تبسم تیر سے ٹکرا گیا۔ در سے جو عباس کے بھاگے بڑے چالاک تھے، ہرملا نادان تھا بے شیر سے ٹکرا گیا۔ در سے جو عباس کے بھاگے بڑے چالاک تھے، ہرملا نادان تھا بے شیر سے ٹکرا گیا۔ اور ایک شعر کا حکم ہو رہا تھا، وہ شعر سن لیجیے، اس کے بعد حبیب اللہ فیضی ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شعر سن لیجیے، حضرت کے بہت عجیب سا احساس لے کے آیا تھا، بہت عجیب سا احساس لے کے آیا تھا، سمندروں کا شہا پیاس لے کے آیا تھا، بہت عجیب سا احساس لے کے آیا تھا، سمندروں کا شہا پیاس لے کے آیا تھا۔ اسے خبر تھی کہ دشت جفا میں جانا ہے، وہ ساتھ اس لیے عباس لے کے آیا تھا۔ اسے خبر تھی کہ دشت جفا میں جانا ہے، وہ ساتھ اس لیے عباس لے کے آیا تھا۔ قیام اس نے کیا زلزلوں کی بستی میں کہ وہ حضور کا وشواس لے کے آیا تھا۔ قیام اس میں حق یہ ہے کہ تنہا تو 72 کی طرح ہے، حق یہ ہے کہ تنہا تو 72 کی طرح ہے، عباس تیرا نام بھی لشکر کی طرح ہے، بیٹا ہی نہیں بیٹی بھی ہے شام کے حاکم، گفتار میں کردار میں حیدر کی طرح ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ حضرت استاد الشورا حضرت حبیب اللہ فیضی کا استقبال کیجئے، پورا مجمع نہایت ادب و احترام کے ساتھ سرکار سیدنا پاک کی بارگاہ عالی جاں میں خلوص اور خلوصیت کے ساتھ، عقیدت اور عقیدت کی پاکیزگی کے ساتھ، محبتوں کی یکجائی کے ساتھ، تاکہ روح کا پرندہ پرواز کر کے دیار سرکار سیدنا پاک کا بوسہ لیتے ہوئے غوث اعظم کے دیار کی جالی پر جا کر کے اپنے پرواز کی حد کو ختم کرے اور کہے کہ یا غوث اعظم دستگیر، اس خیال اور فطرت اور نطرت نگاری کی تحدیث سے آیا ہوں جو آپ کی اولادوں کی اولادوں میں شمار کی جاتی ہے۔ تو محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیے اور استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر۔ ایک ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں بڑی بات نہیں کہوں گا، مجھے بہت بڑی بات کہا، چھوٹی جگہ پہ بڑی بات کی جاتی ہے، بڑی جگہ پہ بڑی، اور میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ توجہ چاہتا ہوں ان کی، کیونکہ میرا آئین ہے کہ اگر میری زندگی سے سید کی توجہ ہٹ جائے تو زندگی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ آپ بیٹھے ہوئے تو آپ محبت کے ساتھ، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ دل لگائیں، ہاتھوں کو اٹھائیں، بلند آواز سے، کبھی کبھی ایسے مواقع فراہم آتے ہیں قسمت کی ڈائری میں، تو محبت کے ساتھ اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، خاندان سرکار سیدنا غوث اعظم، غلامان غوث اعظم، خاندان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، فیضان سیدنا پاک، خاندان سیدنا پاک، غلامان سیدنا پاک، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آئیے محبت کے ساتھ حضرت حبیب اللہ فیضی ان اشعار کے ساتھ کے راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یا رسول اللہ لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔